قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اللہ تبارک و تعالی نے آیات سابقہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کی دعا منظور فرماتے ہوئے تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ بیت المقدس کے بجائے اب کعبہ ابراہیمی جو ہے وہی قبلہ ہوگا اور قیامت تک اسی کو قبلہ رکھا جائے گا، چونکہ قبلہ اول بھی وہی تھا، اب قبلہ آخر بھی وہی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ یہود و نصارہ کے شبہات فاسدہ قاصدہ باطلہ کا جواب دیا کہ بھئی کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے جب مشرق بھی اللہ کی اور مغرب بھی اللہ کی ہو، جدھر چاہیں اپنے پیغمبر کو حکم. اور دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ جو ہے دراصل یہ امتحان ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، ایک پرکھ ہے ایمان والوں کی اور نفاق والوں کی، کہ اتنی بڑی بات کہ جب قبلہ تبدیل ہو جائے تو جو پکے ایمان والے ہیں تو وہ تو فوراً میرے حکم پر اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اتباع کریں گے اور دل میں کسی قسم کے وساوس اور شبہات کو بھی جگہ نہیں دیں گے کہ بھی اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو. اور جو کافر ہیں، مشرکین مکہ ہیں یا یہود و نصارہ ہیں یا ان کے ہم نوا ہیں، وہ اپنے کفر میں، بغض میں، ضد میں، اناد میں اور بڑھ جائیں گے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے کعبہ بدل دیا، کعبہ بدل دیا، کعبہ بدل دیا. اور یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جو ایمان والے تھے صحابہ وہ رکوع کی حالت میں بھی تھے تو قبلے کی طرف بدل گئے. انہوں نے تو اتنی انتظار بھی نہیں کی بھی یہ نماز تو پڑھ لیں، کم از کم تحقیق تو کر لیں. بس انہوں نے کہا بھی جب فرمان پہنچ گیا ہے، صحابی نے خبر دے دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو گیا اور میں قبلہ ابراہیمی کی طرف آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، وہ رکوع میں کھڑے کھڑے کھڑے. اور اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ اور زیادہ، اور یہود و نصارہ کے دیکھو جی ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، تو حق اور باطل جو تھا وہ واضح ہو گیا. اور تیسری بات یہ تھی اللہ نے فرمایا کہ اس تحویل قبلہ میں جہاں ہمارا امتحان بھی مقصود تھا، ایمان والوں کی آزمائش بھی مقصود تھی، وہاں دراصل ہم نے اپنے نبی کی آرزو کو بھی پورا کیا کہ میرے پاک نبی کی تمنا بھی یہ تھی. تو جب میرے نبی نے مجھ سے اتنی آرزو سے مانگا اور بار بار آسمانوں کی طرف رخ اٹھاتے تھے اور نظریں جھکاتے تھے، تو ہم نے اپنے نبی کی اس تمنا کو بھی پورا کر دیا کہ ان کو قبلہ جو محبوب تھا، جو پسندیدہ تھا، اور جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام تھا، جو قبلہ آدم علیہ السلام تھا، ہم نے اس کا حکم ان کو عطا فرما دیا. تو ان چیزوں کے بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ
بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کی طرف ہر قسم کی کھلی ہوئی نشانی اور واضح حجت اور دلائل بھی لے کے آ جائیں نا، لیکن انہوں نے آپ کے کعبے کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ ایک فطری بات تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلے سے اس قبلے کی طرف آنے کے لیے اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے منظور بھی کر لی، تو دل میں ایک خیال تو جاتا ہے نا کہ بھئی ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہودی اسی وجہ سے اسلام لے آتے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم جانتے ہیں یہ اہل کتاب ایسے ضدی اور ایسے خود سر ہیں، یہ ایسے حسد اور عناد اور بغض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ آپ ان کے لیے بڑی سے بڑی نشانی لے آئیے، لیکن یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ۔ اور جب بیت المقدس ہم نے منسوخ کر دیا اور قبلہ ابراہیمی جو ہے اس کو ہم نے کعبہ بنا دیا، تو اب آپ ان کے کعبے کی کبھی اتباع نہیں کر سکتے کہ آپ ناسخ کو چھوڑ کے منسوخ پر عمل کریں، یہ آپ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور میرے نبی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، لیکن وہ ضد کی بنا پر نہیں کریں گے، آپ حق کی بنا پر نہیں کریں گے، ان کا اور آپ کا فرق ہے۔ تو آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے حسدن و عنادن، اور وما انت بتابع قبلتهم، آپ ان کے قبلے کی اتباع کیوں نہیں کریں گے کہ حق بات یہی ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن ان کا تو حالت یہ ہے کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی بھی اتباع نہیں کرتے۔ یہودیوں نے اپنا بنایا ہے، نصارہ نے اپنا بنایا ہے، پھر یہودیوں میں بھی کئی جماعتیں ہیں، پھر نصارہ میں بھی کئی جماعتیں ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں۔ آپ کو بظاہر یہ کتنے اکٹھے نظر آئیں، اسلام کی دشمنی میں یہ کافر آپ کو اکٹھے نظر آتے ہیں، ورنہ آپس میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے جو دشمن ہیں تو آپ کو اکٹھے نظر آتے ہیں، کیونکہ اسلام کے دشمن یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، مجوس بھی ہیں، فرق ضالہ بھی ہیں، فرق باطلہ بھی ہیں۔ تو جہاں اسلام کی مخالفت کا مسئلہ آتا ہے وہاں چونکہ سب اسلام کے دشمن ہیں، آپ کو اکٹھے نظر آتے ہیں، ورنہ اندر تو یہ پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور جب ان کو ایک دوسرے پر اقتدار ملا ہے تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کا کیا حشر کیا۔ تو یہ ایک دوسرے کے قبلے کی جب اتباع نہیں کرتے تو آپ کے قبلے کی اتباع کیسے کریں گے؟ اب باقی بات کیا رہے گی کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہاں، اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں، علم آنے کے بعد، حق پہنچنے کے بعد، دلائل واضح ہونے کے بعد، تو پھر یہ تو آپ بھی ہو جائیں گے ان لوگوں سے جو اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ یعنی جب آپ حق پہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب وحی ہیں، صاحب شریعت ہیں، لیکن آپ اگر ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ان کی خواہشوں کی اتباع کرنی شروع کریں کہ جیسے وہ کہیں گے چلو بھی ہم مان لیتے ہیں، شاید یہ مان جائیں، نا، اب ان کی خواہشات کی اتباع کرنا اور حق کو چھوڑنا جو ہے پھر یہ تو ظلم ہے، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آدمی حق کے راستے کو چھوڑ کے غلط کی اتباع کرے۔ لیکن ایسی باتوں میں یاد رکھیں
کہ خطاب جو ہے وہ تو ہوتا ہے حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں، یعنی اسلوب قرآن جو ہے خطاب نبی کو ہوتا ہے لیکن مقصود امت ہوتی ہے. اب جیسے پہلی آیت میں دیکھ لیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، خطاب تو حضور کو ہے لیکن مقصود تو ساری امت کو ہے. جب ایک حکم حضور پاک کو ملا تو ساری امت اس کے آپ کے تابع ہے. اور اسی طرح کبھی کبھی مقصود تنبیہ امت کو ہوتی ہے، بظاہر خطاب جو ہے وہ اللہ کے نبی کو ہوتا، ورنہ اللہ کے نبی کبھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے. وہ تو معصوم ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کڑا پیرا ہے. وہ تو کسی غلط طرف جھک نہیں سکتے، میلان نہیں کر سکتے، راضی نہیں ہو سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چاہے کوئی حالات ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب مسیلمۃ ابن الکذاب سے جو ایک جھوٹا مدعی نبوت پیدا ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا. اس نے کہا کہ حضور، اور اس وقت اس کے ساتھ یعنی بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی قوت تھی قبائلی، یعنی 70,000 تو اس کی فوج تھی اس زمانے میں. اس نے کہا کہ میں یہ کر لیتا ہوں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، ختم نبوت کا اقرار کرتا ہوں، اسلام لے آتا ہوں، آپ کے تابع بن جاتا ہوں. آپ صرف اتنی مہربانی کریں کہ اپنی وفات کے بعد مجھے خلافت دے دیں کہ میں آپ کے بعد خلیفہ بن جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک اگر ہاتھ میں جو میرے چھڑی ہے نا، اگر تم یہ بھی مانگنا چاہو تو یہ میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں دے سکتا، اور تم تو خلافت کی باتیں کرتے ہو، اور وہ بھی اس آدمی کو جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہو. کہ جو آدمی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، حضور کی اہانت کر لے اور ایسی بات کر لے، وہ تو وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اب جناب اسی میں جب اللہ کے نبی تو کسی یعنی کافر کو اور غیر کو اور مشرک کو ایک یعنی معمولی سی چھڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا کہ جی آپ سے ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا سمجھوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال جو ہے ہم آپ کے طریقے پہ آ جاتے ہیں، آپ کے دین پہ آ جاتے ہیں، آپ کے نمونے پہ آ جاتے ہیں، آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، توحید مان لیتے ہیں، نبوت رسالت مان لیتے ہیں. 1 سال کے لیے آپ ہمارے طریقے پہ آ جائیے. لیکن اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آدمی کی صلح ہو سکتی ہے لیکن حق والوں کے ساتھ. باطل کے سامنے تو آدمی کبھی نہیں جھک سکتا. باطل کے سامنے کیا صلح ہے؟ ضلال کے سامنے کیا صلح ہے؟ غوایت اور گمراہی کے سامنے کیا صلح ہے؟ صلح تو ہوتی ہے مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے صلح کرا دو، کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو حق بات پر پہنچنے کی کوشش کرو. لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ معاف کرے کفر کے ساتھ آدمی مصالحت کر لے. ہاں کفر کے ساتھ معاملات میں صلح ہو سکتی ہے کہ بھئی لین دین، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، قصہ کہانی، ظاہری، وہ تو ساری دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے 1 سال کے لیے، تمہارے دین پہ چلیں گے، تم 1 سال ہمارے دین پہ چلو. یہ دین نہ ہوا، مذاق ہوئی، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا عمل کر لیا. تو اللہ کے نبی کو جب یہ کہا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تو خطاب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن تنبیہ آپ کی امت کو ہے. حضور تو کبھی کافروں کی اتباع نہیں کر سکتے. کون سا دنیا میں لالچ ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دولت کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں. کتنے مسلمانوں کے لڑکے ہیں اللہ معاف کرے، کتنے آپ کے ملک میں
بڑے بڑے عظیم ترین عہدوں پر جو لوگ براجمان ہیں وہ یہودیت کے ساتھ سمجھوتے کر کے آتے ہیں، کیوں؟ اقتدار مل جائے۔ نصرانیوں سے سمجھوتے ہوتے ہیں ان کے، اسلام سے غداری اور کفر سے وفاداری۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کون سی تکلیف ہے جو نہیں پہنچائی گئی، اور دنیا کا کون سی آزمائش ہے جس میں حضور پاک کو نہیں ڈالا گیا؟ یعنی تکلیفوں کا یہ عالم ہے کہ چلیں تو کانٹے بچھا دیے جائیں، سجدہ کریں تو گردن پہ مردہ جانوروں کے اوج رکھ دیے جائیں، اور لالچ کا یہ عالم ہے کہ کفار مکہ، روسائے مکہ، صنادید کفر آگے کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو یہ اسلام کا نعرہ بلند کیا ہے، اس کے پس منظر میں اگر آپ کو اقتدار کی ضرورت ہے، مکے کا حاکم بن جاؤ، ہم آپ کے غلام ہیں۔ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس جتنی دولت ہے ساری لے لو۔ اگر آپ کو کسی بڑے سے بڑے خاندان کے گھر میں شادی کر کے اپنا نام اونچا کرنا ہے تو کسی لڑکی کا حکم فرمائیں، ہم رشتہ دے دیں۔ اور نعوذ باللہ آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یعنی کون سا لالچ ہے جو حضور کے سامنے نہیں آیا؟ مکے کی حکومت لے لیں، مکے کے سرداروں کے گھر میں رشتے لے لیں، تمام روسائے مکہ کے خزانے کی چابیاں لے لیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ ظالموں کیا کہتے ہو؟ ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، اور کہہ دو کہ میں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ چاند سورج کا کیا معنی تھا؟ مقصد ہے کہ نظام عالم سارا مجھے دے دو، پوری دنیا کے دن رات کا کنٹرول مجھے دے دو، اور کہو کہ میں راستے سے ہٹ جاؤں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی آیات جہاں بھی آتی ہیں ہمیشہ یاد کریں، جیسے اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ہم برباد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی تو شرک سے پاک ہیں، تنبیہ امت کو ہوتی ہے کہ خبردار، اگر ہم یہ بات نبی کو کہہ سکتے ہیں تو غیر نبی کا کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، ان کی خواہشات کی پرواہ کر لی، تو اس کے بعد کہ جب حق آپ کے پاس آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تاکہ پھر آپ بھی ہو جائیں گے ان لوگوں سے جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو آپ کا پتہ نہیں ہے، آپ کی نبوت اور رسالت میں ان کو شبہ ہے، نہ بالکل نہیں، یہ تو اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں جیسے کسی بندے کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو بچپن سے لے کر جوانی تک ہر ماحول میں، ہر ادوار میں دیکھا ہوتا ہے، اپنی اولاد کی قد سے، قامت سے، باڈی سے، شکل سے، صورت سے، چہرے سے، رنگ سے، ہر چیز سے آشنا ہے، وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو اسی طرح جانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، ان کو کوئی شبہ نہیں، یہ کسی اشتباہ میں نہیں پڑے ہوئے۔
اور یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مقدس میں اگر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو ہدایات دی ہیں اور سبق دیے ہیں، آج ان کو چھوڑ کے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو کہ اگر آپ نے یہود و نصارہ کی اتباع کی تو آپ بھی ظالموں میں ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے نبی کے لیے اتنی تشدیدی حکم ہے تو اگر ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم کبھی یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اور لفظ اولیاء آ گیا کہ ان کو اپنا متولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا مددگار نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے تو بن سکتے ہیں، یعنی ہزار ان کے اندر مخالفت ہو، لیکن جب تمہارے مقابلے کا وقت آئے گا تو ایک دوسرے کے یہ دوست بھی بن جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیں کہ 1400 سال کے بعد اللہ کے اس قرآن کا حکم جو ہے کیسے سامنے آ گیا۔ ورنہ یہود و نصارہ کی عداوت جو ہے وہ تو ضرب المثل ہے، یعنی آپ بیت المقدس سے لے کر اس زمانے سے لے کر کے جب بنو اسرائیل کا اور یہودیوں کا بیت المقدس پہ تسلط تھا، انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ پھر نصارہ نے کیا کیا کہ ایک ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو انہوں نے قتل کیا، خون بہایا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، 6 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنایا، ان کی عورتوں کو اپنی کنیزیں بنایا اور ان کو زنجیریں ڈال ڈال کے کھینچ کھینچ کے اپنے ملکوں تک ذلیل کر کے لے گئے۔ جب بھی موقع ملا انہوں نے کیا کیا انتقام نہیں لیا۔ اور یہودیوں کی عداوت کا یہ عالم دیکھیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سازش کی، یعنی دشمنی کا یہ عالم دیکھیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض۔ حالانکہ یہود اور نصارہ کی کہیں جیسی اللہ نے فرمایا کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لیکن آج 1400 سال کے بعد اسلام کی دشمنی میں ان کی عداوت اور قرآن کی یہ آیت ایسے سامنے واضح ہو گئی کہ جیسے آسمان پہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد پوپ نے جو نصرانیوں کا سب سے بڑا باپ ہے جسے وہ پوپ کہتے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا باپ کہلاتا ہے، ان کا جو گاڈ فادر ہے، اس نے باقاعدہ یعنی قانونی طور پہ یہ اعلان کیا کہ بھئی یہودیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا جرم کیا تھا ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی اب دوستی کا عالم یہ ہو گیا، اب دوستی کا عالم یہ ہو گیا، محبت کا عالم یہ ہو گیا آپس میں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جرم بھی معاف کر دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ جرم ہو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اور معاف کرنے والا ہو پوپ، قانوناً عیسیٰ علیہ السلام کے وارث ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے صلبی اولاد ہو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے قتل جو ہے وہ تو محقق کرو کہ کیا وہ قتل ہوئے، اور پھر ان کے قتل کرنے کے معاف کرنے کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ انجیل میں ہے، کتاب میں ہے، تمہارے پاس کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کتب سابقہ کی کوئی نقل ہے؟ کچھ نہیں، بس لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور اپنے متبعین کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اب دلوں سے یہ بات نکال لو، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ کہ ان کے نزدیک معاف کرنا جو ہے سب ان کے اپنے اختیار میں ہے نا، کوئی زنا کرے یہ معاف کر دیں، کوئی ڈاکہ مارے یہ معاف کر دیں، پادری کے پاس چابی ہے معافی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں محبت اور اسلام سے عداوت جو تھی وہ واضح ہو گئی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ارشاد ہے کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں، ان کی احوا کی اتباع نہ کریں، جتنے فرق ضالہ ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے احوا ہیں، ان کے پاس توہمات ہیں، ان کے پاس محض ظنیات ہیں، ان کے پاس محض مشتبہات ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت تو ہوتی نہیں۔ جتنے فرق ضالہ، فرق کافرہ اور جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی، برہان نہیں ہوتا، سلطان نہیں ہوتا، ان کے پاس توہمات، تخیلات، جھوٹے دعاوی، جھوٹا صغرا، جھوٹا کبرا، جھوٹے نتیجے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ باقی یہ بات نہیں کہ آپ کو نہیں مانتے، یہ بیچارے شاید شبوں میں ہیں۔ فرمایا نہ کوئی شبہ نہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے مدنی کو تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولادوں کو کوئی پہچان۔ لیکن عادت کیا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اللہ نے فرمایا لیکن ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، ان کو سب کو نہیں کہا چونکہ بہت سارے تھے جو الحمدللہ اسلام میں بھی آ گئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے چھپانے والے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن السلام سے پوچھا کہ اللہ نے فرماتی ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم مجھے بتلاؤ کیا یہ حقیقت ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے؟ عبداللہ ابن السلام نے فرمایا نشک فی ابنائنا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کیا کہتے ہو، اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید بیوی نے خیانت کی ہو، بیوی نے کوئی گناہ کیا ہو، لیکن اللہ کے نبی میں تو کوئی شک ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کی تو ساری نشانیاں تورات میں موجود ہیں۔ کہا یہ تو اللہ نے خبر دی ہے نا، ہم بیٹے تو کہتے ہیں جی میرا بیٹا ہے، کیوں؟ بس میرے گھر میں پیدا ہوا، میرے بستر پہ پیدا ہوا، میرے نکاح میں پیدا ہوا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے عورت نے خیانت کی ہو سکتا ہے عورت نے گناہ کیا ہو، کسی کی نطفہ کسی اور کا ہو، اس کے نطفے کو خامد بھی پانی پلاتا رہا، شکل جو تھی مشتبہ ہو گئی، ماں باپ سے بھی کچھ مل گئی، کچھ غیر سے بھی مل گئی، سمجھ نہ آ سکا کہ کسی غیر کا بچہ ہے، لیکن حضور کے خبر دینے والا تو رب العالمین ہے، تو اللہ نے خبر دی ہے، اور خبر اتنی واضح ہے، اتنی کھلی ہوئی ہے کہ حضور کی پوری صفت اور آپ کے خلفاء کی صفت، آپ کے صحابہ کی صفت، آپ کے امت کی صفت، آپ کا موقع ولادت، آپ کا مقام ہجرت، آپ کے خصلتیں، آپ کے عادات مبارکہ، آپ کا قد مبارک، آپ کا رنگ مبارک، ایک ایک چیز تورات و انجیل میں واضح موجود ہے، پر شبہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتب سابقہ میں صفت بیان فرما دی، اور بعض لوگوں نے تو انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بھی بنا لی۔ آج کل جیسے بڑے بڑے جو مصور ہوتے ہیں، جو اپنے فن کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات آپ آدمی نہ دکھلائیں، لیکن اس کو آپ حلیہ بتلائیں کہ جی ان کا قد جو ہے وہ تقریباً 5 فٹ 5 انچ ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے نا جی وہ کتابی ہے، اس کا رنگ جو ہے جی وہ گندمی ہے، اس کے بال جو ہیں جی وہ گھنگریالے ہیں، اور اس کے ہاتھ جو ہیں جی وہ لمبے ہیں۔ ایک تصور دیں تو وہ اسی تصور کو سامنے رکھ کے ایک اسکیچ بناتا ہے جو تقریباً قریب چلا جاتا ہے، لیکن یہاں تو وہ تصور نہیں، وہاں تو ایک ایک صفت لکھی ہوئی تھی کہ حضور کی ولادت مبارک مکے میں ہوگی، ہجرت مبارک مدینہ منورہ میں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
قد مبارک اتنی ہوگا، رنگ مبارک ایسا ہوگا، چلنے کا طریقہ ایسے ہوگا، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں مور نبوت ہوگی، آپ صدقہ نہیں کھائیں گے، آپ ہدیہ قبول فرمائیں گے، آپ کے خلفاء حضرت ابی بکر کی یہ صفت ہوگی، حضرت عمر کی یہ صفت ہوگی، صحابہ کی یہ صفت ہوگی، آپ کی امت کی یہ صفت ہوگی، یہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ امیر المومنین بالکل کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ ہم بیٹوں میں تو شبہ کر سکتے ہیں لیکن حضور کی شکل میں، حضور پاک کی صفت میں کوئی شبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اصل کیا تھا، یہودی کیا کرتے تھے، صفت بدلتے تھے۔ مثلاً جہاں لکھا تھا حضور پاک کا کہ آپ کا قد مبارک جو ہے درمیانہ ہے، نہ بہت لمبا ہے کہ لمبائی میں برا لگے، نہ بہت چھوٹا ہے کہ قصر میں، بلکہ عین اعتدال پہ ہے، وہاں لکھ دیا کہ لمبا ہے۔ اب شبہ تو ہو گیا نا پڑھنے والے کو۔ اسی طرح جہاں جہاں اور ہوتا کیا ہے کہ ایک نقطہ بدلنا ہوتا ہے، نقطے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، معانی بدل جاتے ہیں، تبدیلیاں ہو جاتی حق۔ اور میں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، جو تیرے رب نے تجھے وحی بھیجا ہے، تجھے حکم دیا ہے کہ اب قبلہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ ابراہیمی ہوگا، بس وہی حق ہے۔ فلا تکن من الممترین، اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ یہ بھی خطاب حضور کو ہے، لیکن تنبیہ جو ہے وہ امت کو ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حق آ گیا تو پھر کسی شک و شبہ میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، چونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اہم چیز جو ہو، خطاب تو اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں لیکن تنبیہ مقصود امت کو ہوتی ہے، اور کبھی عظمت شان کی وجہ سے خطاب اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں۔ سمجھے کیا معنی؟ جیسے کہ کعبے کا بدل دینا کیوں تھا؟ حضور کی تمنا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی، تو اب اللہ نے خطاب حضور کو دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، چونکہ یہاں عظمت شان مقصود تھی محمد عربی کی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ امر بڑا شدید ہے، شدید سخت بات ہے، وہاں بھی خطاب اللہ اپنے نبی کو فرماتا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کیونکہ شرک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر آپ بھی نعوذ باللہ، اللہ کا نبی تو پاک ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے شرک سے، وہ تو گناہوں سے بھی پاک ہے، جائے کہ شرک کریں، لیکن شرک ایسا برا ہے کہ اگر خدا نہ کرے، اگر خدا نہ کرے، اگر خدا نہ کرے آپ سے بھی ہو تو آپ کو بھی ہم تروٹے والوں میں ڈالیں گے، جائے کہ کوئی اور ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری آیات مبارک میں کبھی بیان عظمت کے لیے، کبھی بیان ہیبت کے لیے، کبھی بیان اہمیت کے لیے خطاب نبی کو فرماتے ہیں، لیکن مراد جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یخبر تعالی عن کفر الیہود و انادہم ومخالفتہم ما یعرفونہ من شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ان آیات میں خبر دیتے ہیں یہودیوں کے کفر سے، یہودیوں کے اناد سے، یہودیوں کے بغض سے، ان کی مخالفت سے، حالانکہ وہ جانتے تھے شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ عَلَيْهِمْ كُلَّ دَلِيلٍ عَلَى صِحَّةِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ لَمَا اتَّبَعُوهُ وَتَرَكُوا أَهْوَاءَهُمْ، اگر میرا نبی پاک اپنی دلیل، اپنے دلائل، اپنے حق ہونے پہ ہر قسم کے دلائل بھی لے آئے، لیکن یہ ظالم اپنے بغض کی وجہ سے میرے نبی کی اتباع ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم،
اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان پہ میرا لکھا پکا ہو چکا، ثابت ہو چکا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر آئیں آپ ان کے پاس ہر نشانی لے کر یہ ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جبکہ یہ دیکھیں عذاب دردناک۔ ہاں جب قیامت میں عذاب دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ آمنا آمنا، پھر تو کہیں گے کہ ربنا آمنا، اے پروردگار عالم ہم ایمان لے آئے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ، اللہ نے فرمایا پس جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب تو کہنے لگے اب تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جیسے فرعون نے عذاب دیکھا تو کیا کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اسی طرح کافر جب عذاب علیم دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے پروردگار عالم اب تو ہم نے اپنے آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا ہے، اب ہم نے ہر بات سن لی سمجھ لی، مہربانی کرو ہمیں دنیا میں بھیجو ہم اچھے عمل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ظالمو میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ اگر ہم تمہیں دوبارہ بھی بھیجیں گے تم پھر اسی طرح کفر کرو گے، تو اس لیے فرمایا کہ میرے مدنی اگر آپ جتنے بھی دلائل لے آئیں، جتنے بھی حجتیں لے آئیں، جتنے بھی آپ بینہ لے آئیں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں، کیونکہ جب معاملہ ضد کا ہو نا جی، جب معاملہ عناد کا ہوتا ہے تو پھر وہاں دلائل کام نہیں آتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے باطل فرقے ہیں، یعنی آپ دیکھیں ایمان سے کہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو کہ ابھی جب تم مدینہ منورہ جاؤ گے، مسجد نبوی میں حاضری کے بعد تم نے سلام پڑھنے ہیں، تو اب جب سلام پڑھو گے تو پہلے مزار آئے گا حضور پاک کا، اور ساتھ کس کا مزار ہوگا؟ حضرت ابی بکر، حضرت عمر۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک کم عقل جاہل سے جاہل آدمی کو بھی آپ لے جائیں اور حضور پاک کے مزار مبارک پہ کھڑا کر دیں تو اس کے دماغ میں بھی آ جائے گا کہ بھائی جن لوگوں کو اللہ نے اتنا بڑا شان دیا ہے کہ حضور کے روضے میں حضور کے ساتھ سلا دیا ہے نا جی، آج بھی آدمی موت آئے تو ہر آدمی تمنا کرتا ہے نا جی فلاں صالح آدمی سے، فلاں اچھے عالم سے، فلاں بزرگ سے، فلاں متقی آدمی سے میرا جنازہ پڑھوائیں۔ ویسے دعا بھی کر لیں، حضرت حافظ الحدیث حضرت شیخ عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ آج فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اور ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ بہت بڑے عالم اس عصر میں، اس دور میں، یعنی حافظ قرآن تو بہت دیکھے ہوں گے آپ نے، لیکن حافظ الحدیث بہت کم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، خدمت حدیث کا، تفسیر کا، قرآن کا، توحید کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی وجہ سے ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مدارس تھے جو پوری دنیا میں چل رہے تھے، جو ان کے کوئی شاگردوں کے شاگرد، اور اللہ کی شان ہے الحمدللہ کہ اس قرآن پاک کی برکت کا یہ عالم تھا کہ عمر 100 سال سے متجاوز تھی تقریباً، میرا اندازہ ہے، اور بیماری سے صاحب الفراش تھے، لیکن اب بھی میں پچھلی دفعہ جب حاضر ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی طبیعت اتنی یعنی برداشت نہیں کر سکتی کہ ہم آپ کو 5-10 منٹ کے لیے ملاقات کرا دیں۔ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ چپ کر کے انہیں دیکھ لیں، نہ ہاتھ ملائیں، نہ مصافحہ کریں، نہ بات کریں، صرف زیارت کر لیں اور قبر سے چلے جائیں، تو پھر ہم اجازت دے سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی ہی صحیح، چلو بھی ہم اپنے شیخ کی ایک اتنے بڑے محدث کی زیارت ہی کر لیں، عیادت بھی کر لیں۔ تو خیر جی انہوں نے اطلاع کی، تو میں اندر ابھی جانے لگا تو اتفاق سے ان کے بیٹے موجود تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، تو انہوں نے جلدی سے کہہ دیا کہ حضرت یہ مولوی مکی ہے۔ کہا کہ اچھا تو مجھے بتاتے ہو، میں اس کو نہیں پہچانتا، اور مجھے کہا کہ اچھا آپ بیٹھو، آپ مجھے تقریر سناؤ۔ اور حضرت میں نے کہا ڈاکٹر بات کرنے کی اجازت نہیں دے گا، چھوڑو ڈاکٹروں کی کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد جناب انہوں نے پتہ نہیں ہمارے بچپن کی، جب میں 5 سال 6 سال کی عمر کا ہوں گا اس وقت کے واقعات مجھے سنائے
کہ تمہاری عمر تو اتنی تھی اور ہم تمہارے باپ کے پاس آتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے، حضرت کے ساتھ ملتے تھے، اور پرانی باتیں، اور پھر حتیٰ کہ یعنی اپنی پھر جوانی کی ایک بات سنائی کہ ایک بہت بڑا کوئی بریلوی شاعر تھا، اس نے علماء توحید کے خلاف ایک نظم لکھی تھی، تو پھر میں نے اس کا یہ جواب دیا تھا، اس نے یہ لکھا تھا، پھر وہ ساری سنا دی، وہ بھی یاد ہے، اور میں نے جو جواب دیا تھا وہ بھی سنا دی، 70 سال قبل کی کوئی بات، 70-80 سال قبل کی کوئی بات۔ اب ڈاکٹر مجھے اشارہ کرے، میں کہوں میں کیا کروں بھائی؟ وہ کہیں جی اب آپ جائیں، اور وہ حضرت کہیں گے نہیں آپ بیٹھیں، بالکل بس دعا کرو اللہ مجھے مکے مدینے لے جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور تمام طالب العلم جو ہے ان کا فرض ہے کہ ایسے علماء کے لیے خصوصی دعا کریں، کیونکہ دنیا میں پیسے والے تو پیدا ہوتے رہیں گے، اب عالم مر جاتا ہے نا تو پورا عالم مر جاتا ہے، اور دنیا سے پھر وہ بات جو ہے عالم روز پیدا نہیں ہوتے۔ اسی لیے لکھتے ہیں نا کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کشتی میں تھے، تو کشتی جو تھی وہ طوفان میں پھنس گئی، اتفاق ہے دریاؤں میں طوفان آ جاتی ہیں، طوفان میں پھنسی اور پھر پھنسی، اور اللہ نے رحمت کی تو نکلی اور کنارے کے قریب آئی، تو انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ تو کنارے پہ آ گئے۔ اب بادشاہ چھلانگ تو نہیں لگا سکتے، بادشاہ تو اپنے آرام سے اترتے ہیں نا، بڑے لوگ تو پھر ان کے تو اترنے کے بھی یعنی آداب ہوتے ہیں اور بولنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، وہ تو پروٹوکول کے پابند لوگ ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے تو چھلانگ لگائی، باہر آ گیا، اور کشتی پھر طوفان میں اندر چلی گئی، ایسے پانی نے تھپیڑا مارا نا جی، کنارے پر لگی پھر اندر چلی گئی۔ تو جو بیٹھے ہوتے ہیں خوش آمدید درآمدی، انہوں نے موقع مل گیا، انہوں نے بھڑکایا، انہوں نے کہا دیکھو جی مولوی صاحب کو تو اپنی جان پیاری تھی نا، بادشاہ کا خیال نہیں کیا، بھئی پہلے بادشاہ کو اتارو، اس کی جان بچے، ہم مریں یا نہ مریں، ہم بچیں یا نہ بچیں، لیکن دیکھو مولوی صاحب خود تو اپنی جان بچا گئے اور بادشاہ بھی ناراض ہوگا، کیوں قاعدہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اچھی بات کہیں گے خوش ہوگا، بری بات کہیں گے ناراض ہوگا، فطری بات ہے۔ تو بہرحال دوسرے دن بادشاہ نے بڑے اکھڑے اکھڑے مزاج سے پوچھا ہے ابو یوسف سے کہ بھئی آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں کہا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ بادشاہوں کے ساتھ رہنے والوں کو کچھ آداب کا خیال کرنا ہوتا ہے اور پھر کچھ تعلق کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، آپ نے تو اپنی جان بچا لی، چاہے ہم ڈوب جائیں یا مر جائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ آپ کے بعد تو کوئی کرسی پہ بیٹھ جائے گا، میرے بعد کوئی مولوی لے آؤ تو میں ابھی چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارا کیا، تمہارا کوئی بیٹا بیٹھ جائے گا، لیکن میری جگہ پہ کون بیٹھے گا؟ تم میرے برابر کے کوئی مولوی ڈھونڈ کے لے آؤ، مجھے دھکا دے دو۔ اس لیے عالم کے بعد عالم کا پیدا ہونا یہ تو پھر اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے، ورنہ حالات نہیں ہے۔ ورنہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہ دور ایسا ہے کہ جو جا رہا ہے وہ جگہ خالی ہے، الا قلیل، بہت تھوڑے ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کی نسل میں اولادوں میں بھی پھر ایسی صلاحیت پیدا کر دی۔ بہرحال دعا کریں اللہ ان کی اولاد کو بھی اپنے والد کے مطابق خدمت کی توفیق دیں، اللہ ان کے مدارس کو، مساجد کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، اور اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ وہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بڑے کم دنیا میں پیدا ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کوئی دلیل لیں حتی یروا العذاب العلیم، ولہذا قال تعالی ولن آتیت الذین اوتوا الکتاب کل آیۃ ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم، اخبار عن شدت متابعۃ الرسول لما امرہ اللہ تعالی به وانهم كما هم مستمسكون بآرائهم واهوائهم فهو ايضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته۔ اللہ پاک نے خبر دی کہ جیسے وہ اپنے باپ دادے کی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، میرا مدنی بھی میرے حکم کا پابند ہے۔ وما انت بتابع قبلتهم، آپ بھی ان کے کعبے کی ہرگز جو ہے اطاعت نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے۔ اسی لیے ملا انه يتبع هواهم في جميع احواله ولا كونه متوجها الى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود۔ اب حضور پاک صرف ان کو راضی کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے حکم فرما دیا ہے
وإنما ذلك عن أمر الله تعالى ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم الهوى فإن العالم الحج عليه أقوى من خيره ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد به الأمة. اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے پاک پیغمبر کو تنبیہ کی تاکہ امت کو تنبیہ ہو کہ مخالفت حق کی نہ کریں کہ جب عالم کو علم ہو جائے تو پھر ہوا خواہشات کی طرف نہ جائے، کیونکہ جب عالم کا علم جو ہے وہ اس کے لیے پھر حجت ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی اس لیے فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اس میں خطاب جو ہے وہ اللہ نے حضور پاک کو کیا، لیکن مراد جو ہے وہ آپ کی امت ہے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یخبر تعالی ان علماء اہل الکتاب یعرفون صحت ما جاءہم به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کما یعرف احدہم ولدہ. اللہ نے خبر دی کہ یہ علماء اہل کتاب جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے نبی محمد مصطفیٰ لائے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے. یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتی ہیں. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، یعنی عرب کے اندر یہ ضرب المثل تھی کہ بھئی یہ بات تو ایسے ہے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہو. یعنی مثال تھی کہ جیسے آدمی اپنے بیٹے کو اندھیرے میں بھی پہچان لیتا ہے. کہتی ہے نا جی اولاد کی آدمی جوتے کی آواز بھی پہچان لیتا ہے. اولاد آ رہی ہو میرا بیٹا آ رہا، وہ نیچے اگر گاڑی کا ہارن بھی دیکھے گا اوہ میرے بچہ گاڑی کا ہارن دے رہا. حالانکہ اس قسم کی گاڑیاں بھی سینکڑوں ہوتی ہیں، ہارن بھی سینکڑوں ہوتی ہیں، لیکن اس کو پتا ہے نا وہ دل کا ایک کنیکشن جو جڑا ہوا ہوتا ہے اولاد سے، وہ کیسے غلطی کرے. اس لیے فرماتی ہیں کما جاء فی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل معه صغیر ابنك هذا قال نعم یا رسول اللہ اشهد به قال ابا انه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه. اب جناب جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک بچہ ہے. حضور پاک نے جب دیکھا تو فرمایا یہ بیٹا ہے تمہارا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے. آپ نے کہا کہ حضور آپ نے ٹھیک، آپ نے فرمایا یہ بات تو بڑی واضح ہے نا، اس پہ چھپتی ہے نا تجھ پہ چھپتی ہے، کیونکہ بیٹا اور باپ جو ہے وہ کیسے آپس میں ایک دوسرے. قال القرطبی وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لعبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال ابا اتعرف محمدا کما تعرف ولدک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہ تعرف محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم حضرت محمد مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اولاد کو پہچانتے ہو؟ قال نعم واکثر. اس نے کہا بلکہ ہم تو اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں نزل الامین من السماء علی الامین فی الارض بناته فعرفته وانی لا ادری ما کان من امه. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ حضرت عمر حضور کی صداقت میں تو ہمیں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ آسمانوں سے امانت والا فرشتہ اترا. اللہ کے نبی امانت والے کو حضور کی صفت کے بارے میں بتلا گیا. بھیجنے والا بھی رب العالمین، اترنے والا بھی جبریل امین، اور پھر جس رسول پہ اتاری گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو ان کتابوں میں جب یہ صفت موجود ہے تو پھر کیسے شک ہو سکتا ہے؟ لیکن اولاد کے بارے میں تو ما کان من امہ، جو اس کی ماں کی طرف سے ہو تو ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ کسی عورت نے کوئی خطا بھی کی ہو. قلت وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون ابناءهم من بين ابناء الناس كلهم. جیسے کہ آدمی اپنے بیٹوں کو لوگوں کے بیٹوں میں کھڑا ہو تو پہچان لیتا ہے. لا يشك احد ولا يمتري في معرفة ابنه اذا رآه من ابناء الناس كلهم. جب کوئی آدمی اپنے بیٹے کو چاہے سینکڑوں بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھے، اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی شک نہیں کرتا، کبھی شبہ نہیں کرتا، کبھی کسی قسم کا اس کو شکوک پیدا نہیں ہوتے. ثم اخبر تعالی ان هذا التحقق والاتقان العلمی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا باوجود اس یقین کے اور باوجود اس اتقان علم کے، ان کی عادت ہے کہ یہ حق کو چھپا دیتی ہیں.
یہ حق کو بدل دیتے ہیں، حق میں تعریف کر دیتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ حضور کی صفتوں کو بھی بدل دیتے ہیں، اور ان کی عادت ہے یہود و نصارہ کی کہ اگر جرم کسی بڑے آدمی سے ہو جائے تو پھر بھی تورات کے حکم بدل دیتے ہیں، اگر غریب سے ہو جائے تو فتویٰ علیحدہ، امیر سے ہو جائے تو فتویٰ علیحدہ، بڑے آدمی سے کوئی جرم ہو جائے تو یہ احکام خداوندی کو بھی بدل ڈالتے ہیں۔ دیکھا نہیں کہ رجم کی آیت کو بدل ڈالا، کہنے لگے جی ہمارے یہاں تو رجم شجم کوئی نہیں ہے، بس کوئی ایک آدمی سے زنا ہو جائے تو بس اس کا منہ کالا کر دو، گدے پہ بٹھا دو، بازار میں پھرا دو، بس ذلیل ہو گیا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا رجم کی آیت ہے تو اور آدمی نے کہا جی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چلو لے آؤ تورات۔ اب اس وقت تک یہ مٹا تو نہیں چکے تھے، تورات لے آئے تو اب چھپانے لگے، لیکن آیت رجم موجود ہے، کیسے چھپے؟ حق حق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کو کوئی شبہ نہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ لَيَكْتُمُونَ النَّاسَ مَا فِي كُتُبِهِم مِّن صِفَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی کتابوں میں حضور کی صفت لکھی ہوئی ہے یہ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں۔ ثُمَّ ثَبَّتَ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَأَخْبَرَهُم بِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَرِيَّةَ فِيهِ وَلَا شَكَّ۔ اللہ پاک نے اس کے بعد اس آیت میں اپنے پاک پیغمبر کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو حکم دیا کہ آپ اسی پہ ثابت قدم رہیں، کوئی مت گھبراؤ، یہی وہ حق ہے جو میرا نبی لے آیا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہ کرو۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اللہ نے فرمایا حالانکہ خطاب جو ہے مقصد کیا ہے کہ آپ کی امت کو، ایمان والوں کو اسی حق پہ جما دیا جائے کہ اسی پہ ثابت رہو، اسی پہ جمے رہو، جو بات میرا نبی لے کے آیا ہے یہ بات ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہے۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے عمرہ کیا، میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ بھئی آپ حرم کے اندر احرام باندھ لیں، یعنی حدود حرم میں اپنے گھر سے احرام باندھ لیں، تو میں نے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ بھئی بات یہ ہے، یاد رکھیں اور سمجھیں کہ جمہور ائمہ کا اور اسی طرح سلف صالحین کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی مکے میں ہے اور اس کو عمرہ کرنا ہے تو پھر وہ حد حرم سے باہر جائے۔ یعنی اب حد حرم سے باہر جانے کا مطلب یہ ہے چاہے وہ تنیم چلا جائے، چاہے عرفات چلا جائے، چاہے جیرانہ چلا جائے، چاہے جدہ چلا جائے، یعنی حد حرم جہاں ختم ہو وہاں کے باہر جا کے پھر احرام باندھ کے پھر حرم میں آئے۔ بعض علماء جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، عمرے کے لیے بھی اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ مکے والے جو ہے مکے سے احرام باندھیں۔ وہ اس حدیث سے مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی اگر عمرہ کرنا ہے تو مکے والے جو ہیں اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے، لیکن جمہور امت جو ہے اور جمہور صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ فقہا وہ اسی طرف ہیں کہ نہ، یہ حج کے مسئلے میں حکم ہے کہ بھی جب باہر والے لوگ آ گئے حج کرنے کے لیے، اب آپ مکے میں آ گئے، مدینے والے بھی مکے میں آ گئے، پاکستان والے بھی مکے میں آ گئے، ہر ملک والا آدمی مکے میں آ گیا اور اس نے عمرہ کر لیا، فارغ ہو گیا، مکے میں ہے، اب اس نے حج کرنا ہے تو بھی احرام باندھنے کے لیے پھر کہیں سے جائے، انہوں نے کہا نا اب جہاں مکے میں رہتا ہے وہیں سے احرام باندھ کے دیا، تو انہوں نے کہا یہ حج کے لیے ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا اللہ کی قدرت یہ ہے کہ عمرہ ہو یا حج ہو اس میں دونوں چیزوں کا تعلق ہو، ہل کا بھی ہو اور حرم کا بھی ہو، یعنی آدمی دونوں چیزیں آئیں اس کے اندر۔ اب جب آپ حج کا احرام باندھیں گے مکے میں، آپ نے حرم میں احرام باندھا، لیکن آپ عرفات جائیں گے تو عرفات حرم سے باہر ہے، لہذا ہل آ گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ عمرے کا احرام باندھیں گے حد حرم سے باہر تو گویا آپ نے ہل میں سے احرام باندھا اور پھر حرم میں آ گیا، تو ہل اور حرم دونوں جمع ہو گئی۔ تو اس لیے اگر آپ صرف حرم میں احرام باندھیں اور حرم میں کریں تو حرم رہے گا لیکن ہل شامل نہیں ہوگا۔
تو بہرحال جمہور کی رائے یہی ہے. باقی آپ پہ کوئی دم شم نہیں ہے. آئندہ جب بھی عمرہ کریں تو باہر سے عمرہ کریں, حد حرم سے باہر جا کر. اب باہر جہاں تمہاری مرضی ہے, کوئی پابندی نہیں, کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ ضروری ہے, نہ, بالکل باہر کہیں سے. مثلا آپ جدے جا رہے ہیں, جدے سے آپ نے احرام باندھ لیا, یا آپ عرفات کی طرف جا رہے تھے تو عرفات سے پہلے حد حرم ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہل شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے تنعیم تک جو ہے یہ حد حرم ہے, اس کے بعد پھر ہل شروع ہو جاتا ہے. تو بہر صورت دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. نماز جمعہ جو ہے فرض ہے یا جماعت جمعہ بھی فرض کیسی, یہ بھی کوئی بات ہے کیا واجب ہے؟ نماز جمعہ تو نماز تو فرض ہے, جیسے کہ ظہر فرض ہے, جیسے کہ یہ تو اسی طرح ہے نا جیسے ہر دن میں آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن اس دن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اور جمعہ کا دن ہو گیا, سید الایام ہو گیا, تو اس میں آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں ظہر میں, تو یہاں 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ آ گیا اور 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 رکعتیں آ گئی, وہی نماز کی نماز ہے. اسی طرح فرض ہے, اسی طرح اس کا آنا ضروری ہے. بلکہ بعض احادیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی سستی کرے اور 3 جمعہ حاضر نہ ہو, اللہ معاف کرے تو اس کے دل پر بھی سیاہی ہو جاتی ہے اور زنگ لگ جاتا ہے, اللہ معاف فرما دے. یعنی نماز تو اس نے پڑھی, یہ نہیں کہ نماز بھی نہ پڑھے نا, صرف جمعہ پڑھنے نہیں آیا, کیونکہ جمعہ ہر چھوٹی مسجد میں تو نہیں ہوگا, جمعہ تو لازماً کسی بڑی مسجد میں ہوگا, جامع میں ہوگا, لیکن وہاں نہیں آیا, بس قریبی مسجد میں کہیں ظہر پڑھ لی تساہل کر کے, یعنی سستی کر کے. ایک آدمی ہے مجبور ہے, اسے اجازت نہیں ملتی, یا بہت دور ہے سواری نہیں ملتی, وہ نہیں آیا, وہ کوئی بات نہیں, اللہ تو جانتے ہیں. بہرحال تو نماز جمعہ جو ہے بالکل فرض ہے. کہتے ہیں جی کہ مردے کے لیے رونا جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے. یاد رکھیں کہ کسی آدمی کے مرنے پر اگر کوئی آدمی مر جائے تو جہاں تک آنسو بہانا ہے کہ آنسو بہا رہے ہیں یہ تو بالکل جائز ہے, اور بلکہ یہ آنسو بہانا جو ہے یہ رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کا دل نرم کیا, اس کو صدمے کا احساس ہوا اور آنسو جو ہے وہ بہہ پڑے, یہ جائز ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کے بیٹی کے بیٹے ابراہیم کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے آنسو مبارک بہہ رہے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری جدائی کا بڑا غم ہے لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. تو اس لیے یہ بات تو بغیر کسی اختلاف کے, کیوں فطری بات ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بچہ ہے, کسی کا عزیز ہے, اس سے رنج ہوگا, آنسو بہیں گے. ایک ہے کہ آدمی چیخے اور واہ ویلا کرے اور مٹی لے کے سروں میں پھینکے, جیسے ہمارے ہاں دیہات میں رواج ہے کہ جو زیادہ کپڑے پھاڑے کہتے ہیں اس کو زیادہ غم ہے, حالانکہ سب سے بڑا مخالف وہی ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا مر گیا, لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں, تجربہ کر لیں کہ باپ 10 سال تک اپنے ملک میں دھکے کھاتا رہا, بیٹے نے کبھی 2 روپے بھی نہیں بھیجے, لیکن جب باپ مر گیا تو پہنچ گیا اور رو رہا ہے اور وہ جی بس میری قبر ٹوٹ گئی, تم نے 10 سال زندگی میں حیا نہیں کیا, اب تمہیں کون سا غم آ گیا ہے؟ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے, تاکہ یہ نہ کہیں کہ بڑی لانتی اولاد ہے یار, باپ پر تو یہ رویا بھی نہیں, اس کو تو باپ کا بھی درد نہیں آیا, صرف وہ دنیا کو رو رہا ہوتا ہے, اس کو باپ شاپ کا کوئی غم نہیں ہوتا. یا جیسے عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں رونے کے لیے, ہر عورت اپنے غم کو رو رہی ہوتی ہے, کوئی خامد کو رو رہی ہوتی ہے, کوئی اپنے دوست کو رو رہی ہوتی ہے, کوئی اپنا پہلے مر گیا ہوتا ہے اس کو رو رہی ہوتی ہے. تمہارے مردے کو کیوں روئے بھائی ہو؟ یا پھر وہ کرایہ دار ہوتے ہیں, جیسے ماتم کرانے والے پیسے لیتے ہیں اور چاقو مارتے ہیں, کرایہ دار ہوتے ہیں سارے. ان کے کسی بڑے آدمی نے دیکھا ہے آپ نے کبھی اس کو چاقو مارا ہو؟ کوئی وزیر, کوئی ان کا بڑا, کوئی سردار, کوئی جاگیردار, کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ, کوئی ان کا بہت بڑا پیر, بہت بڑا مرشد, اس نے بھی کبھی چاقو سر میں مارا ہو؟ ایک مجھے ثابت کر دیں. بلکہ آپ دیکھیں ان کے بڑے آدمی تو زور سے ہاتھ بھی نہیں مارتے کہ کہیں داغ نہ پڑ جائے, وہ تو آرام آرام سے یوں کریں گے. تجربہ کر لیں آپ. اور وہ چاقو مارنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا تو وہ ہوتے ہیں جو بیچارے نشے میں ہوتے ہیں, بھنگ میں, پتہ ہی نہیں کہ چاقو ہے کیا ہے, جو بلا ہے مار دی, دیکھا جائے گا اگلے مہینے کی بھنگ تو ملے گی نا. یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرائے پہ آتے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ من ضرب الاخدود وشق الجیوب ولبس السود فلیس منا,
فرمایا جو کسی ماتم میں سیاہ کپڑے پہنے، اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارے، اپنے گریبان پھاڑ ڈالے، فرمایا اس کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ جو مومن ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جب بڑی مصیبت ہے یا چھوٹی مصیبت ہے کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، باقی آنسوں کا بہنا، غم کا ہونا، دکھ کا ہونا، یہ فطری بات ہے، طبیعی بات ہے، اس سے تو نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ شریعت نے منع کیا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، بلکہ ثابت ہے روایات میں حضور پاک کے آنسو بہنے لگے تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو منع فرمایا ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں، حضور نے فرمایا میں نے تو واویلا اور ماتم سے منع کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، سب مل کے دعا کر لیں اللہ عز درخواستی کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رب، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياه من الماء والثلج والبرد۔ یا الہ العالمین، ان کی اولاد کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، یا اللہ ان کی اولاد کو اپنے والد کے مشن پہ قائم و دائم فرما، یا اللہ ان کے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دین کے مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا